کیا آپ جانتے ہیں کہ خالی پیٹ زیتون کا تیل پینے سے کیا ہوتا ہے اور ہرے اور سیاہ زیتون میں کیا فرق ہے؟ اور زیتون کے تیل کو ناک میں ٹپکانے سے، گھر میں اس کا چراغ جلانے سے اور ساتھ زیتون کا طاقتور عمل ہمیں کیا طاقت دیتا ہے؟ آپ کے پاس پہنچے گی ہر بات، وہ بھی پوری سچائی کے ساتھ۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnysenter.com۔ نہ جانے ہم کس غفلت میں زندگی بتا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کون سا شخص صبح ناشتے میں زیتون کھا رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ زیتون کے سرکے کا نام ہم میں سے اکثر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، یا پھر کتنے لوگ ہوں گے جو زیتون کے شہد کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ زیتون وہی ہے نا جس کی قسم اس کائنات کو بنانے والے اس پاک رب العزت نے اپنے کلام میں کھائی، اور ہم شاید اسی زیتون کو ہی کھانا نہیں چاہتے۔ میری پوری بات تھوڑا سکون سے بیٹھ کے سنیے گا، مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص ایسا ہو جس کے اوپر بد نظر کا شدید اثر ہو، یا پھر ہو کوئی خاندان ایسا جس کے اوپر شیطان کا جادو ٹونے والا شر ہو، تو زیتون کے ذریعے سے جادو ٹونے کی کاٹ کا یہ طریقہ علاج اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیجئے کہ شاید زندگی میں کسی برے وقت میں کام آئے گا۔ ان باتوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ان لوگوں تک ضرور پہنچائی جن کو شاید آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں قوم 7 مرتبہ زیتون کا ذکر آیا، اور اسی نسبت سے لیتے ہیں آپ کو ثابت 7 عدد زیتون، اور اس میں شامل کرنی ہے پھر آپ کو 7 آسمانوں کی توانائی اور 7 زمینوں کی توانائی رکھنے والی سورہ کی تاثیر، اور یہ ہے 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ، جو کہ پڑھی جائے گی 7 مرتبہ اور دم کی جائے گی ان 7 تازہ زیتون پر۔ یہ 7 زیتون بد نظر کے مریض کو یا جادو ٹونا جس کے اوپر ہو اس مریض کو کھلائیے، یا پھر گھر میں ان زیتون کا سالن بنائیے، یا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سلاد کے اوپر چھڑک کر گھر کے ہر فرد تک اس رحمت، نعمت اور شفا کو پہنچائیے۔ اللہ کی قدرت کا عجیب و غریب معجزہ سنیے کہ ایک ملک ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 70% زیتون کے تیل کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مشہور و معروف ملک ہے اسپین، جس کے بارے میں ہر خاص و عام جانتا ہے کہ اس پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ سادہ حالت کے اندر آپ زیتون کے تیل کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو کبھی بھی اس تیل کو چولہے کے اوپر بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں شفا کے جو خزانے موجود ہیں وہ ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ زیتون کے تیل سے کب کس طرح شفا حاصل کرتے ہیں کمنٹس میں جا کے مجھے ضرور بتائیے۔ اللہ کی اس نعمت کی تعریف کیجئے تاکہ دنیا آپ کی تعریف کرے۔ آج کل تو ویسے بھی نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ جائیے بہت ساری جگہ دعائیں لیجئے، کمنٹس میں جائیے اپنے پوری فیملی کے نام کے ساتھ، اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ، پوری پریشانی، تکلیف، جو کوئی بھی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، پوری بات تفصیل کے ساتھ کمنٹ میں جا کے لکھ دیجیے۔ یہ روشنی سینٹر، جو بھی روشنی میں آئے گا وہی شفا کی سچی روشنی پائے گا۔ الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامک ہیلتھ چینل ہے، اور میرے خیال سے پوری دنیا کا یہ واحد کوئی چینل ہے جو کہ کبھی بھی آپ سے سبسکرائب یا لائک کرنے کے لیے نہیں کہتا، ورنہ سوشل میڈیا کی اس دنیا میں وہ نفسا نفسی کا دور پھیلا ہوا ہے کہ آنے والی دنیا میں مرتے ہوئے آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، جاتے جاتے بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے۔ اللہ کے کرم سے درود پاک کے صدقے کروڑوں لوگ ہر مہینے روشنی سینٹر کے اس چینل کے ذریعے سے شفایاب ہو رہے ہیں۔ بس ہمارے لیے اتنی کوشش، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ زیتون کی مالش انسان کے جسم کو ہمیشہ تندرست و توانا اور جوان رکھتی ہے۔ ہر کوئی ہی جانتا ہے کہ اس دنیا کے ہر پہلوان کو جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلوان سدا ہی پٹھا پہلوان رہے۔ اپنے جسم پر بلا وجہ باڈی لوشن اور کریم میں ملنے سے تو لاکھوں درجے بہتر ہے کہ آپ خود کو اللہ کی اس نعمت سے نوازے جانے کا موقع دیں۔ سنیے ذرا، آپ سے کہہ رہا ہوں، جو بچے چل نہیں پاتے ان کے پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کیجیے، یا پھر وہ لوگ جو کہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے، یا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں میں تو اب شاید جان ہی نہیں رہی۔ زیتون کے تیل کی باقاعدہ مالش سے بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوئے پیروں میں نہ صرف جان آ جائے گی بلکہ آپ کی بڑھتی ہوئی عمر نئی زندگی پائے گی۔ اور جب بھی شفایابی کی امید سے زیتون کے تیل کی مالش جسم میں کہیں بھی کی جائے یا پیروں میں بھی کی جائے
تو بغیر گنتی یا اللہ ہو یا مقسط ہو یا مقیت پڑھتے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ جو بھی شفا ہوگی وہ بے مثال ہوگی، با کمال ہوگی۔ اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جس کو دیکھ کر آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا، تو آپ کو اس تکلیف کے اندھیرے سے نکل کر سکون اور آسانی کی روشنی میں آنا ہوگا اور اپنا مکمل مسئلہ تفصیل کے ساتھ روشنی سینٹر کے ان نمبروں پر لکھوانا ہوگا، اور بس ایک پھر چھوٹا سا 24 گھنٹے کا ایک انتظار ہوگا، اور پھر تفصیلی بڑے استخارے اور مکمل سائیکو ریسرچ کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سب سے زیادہ قیمتی بات کی جانب، یعنی کہ ہرے زیتون میں اور سیاہ زیتون میں فرق ہی کیا ہوتا ہے۔ دراصل کالا زیتون یا بلیک آئل کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پکا ہوا زیتون ہوتا ہے، یعنی کہ جو زیتون پکا ہوا نہیں ہوتا یعنی کہ کچا ہوتا ہے وہ ورجن ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ مشہور زمانہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، جس زیتون کے تیل کے اندر اصل زیتون کے تیل کی شفا چھپی ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کی اس قسم کو استعمال کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں پڑتا، اس کی جلد کبھی نہیں لٹکتی، اس کے جوڑ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، آپ کی صحت بھی رہتی ہے برقرار، اور آپ کا وزن اور کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور یہیں سے ملتا ہے ہم کو زیتون کے تیل سے شفایابی حاصل کرنے کا سب سے زیادہ اکثر پاورفل اور شفایاب طریقہ، اور یہ تاثیر ملے گی آپ کو خالی پیٹ زیتون کا تیل پینے سے۔ جس وقت انسان خالی تیل زیتون کا تیل 1 چمچ پی لیتا ہے نا، تو جسم کی ہر رگوں کے ذریعے سے ہر حصے تک توانائی جا کے پہنچتی ہے، معدے، جگر اور آنتوں کو تراوٹ ملتی ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کی غذا کی توانائی کچھ اس طرح ملے گی کہ آپ کو کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، جوڑ اور پٹھے آپ کے کرتے رہیں گے کام، بار بار تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آرام۔ بس یہ بات آپ کو بڑے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ دواؤں کا اور ہسپتالوں کا اگر منہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح نہار خالی پیٹ کچے زیتون کا تیل 1 چمچ پینا شروع کر دیجیے۔ اب جو نسخہ آپ کو ملنے جا رہا ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، طبیب اور بڑے سے بڑے مانے ہوئے معالج کے نسخوں کو فیل کر دے گا۔ بس آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا نیم گرم کر کے 5 سے 10 قطرے زیتون کا تیل اپنے ناف کے اندر، یہیں سے پہنچے کہ شفایابی، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے 70,000 رگیں پورے جسم میں جا کر پھیلتی ہیں۔ یہ ناف ہی اللہ کی قدرت کا کمال ہے جس کے ذریعے سے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو غذائی ملتی ہے۔ بس زیتون کی شفایابی انسان کے جسم میں جب کونے کونے تک جائے گی تو ذرا سوچئے کیسے کوئی بھی بیماری انسان کے جسم میں ٹھہر پائے گی۔ پرانے وقتوں میں جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا، گھر کی آواز گھر سے باہر جاتی، روپے پیسے کی ہمیشہ تنگی اور پریشانی رہتی، تو گھر سے ہر طرح کی نحوست کو بھگانے کے لیے شفاف تیل کا یعنی کہ زیتون کے تیل کا چراغ روشن کیا جاتا۔ آپ بھی یاد رکھ لیجیے کہ گھر کے کونے کونے میں جب زیتون کے تیل کے چراغ کی روشنی جائے گی تو گھر کا ہر کونا ہی مہک اٹھے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آئے آسمانوں سے خیروں اور برکتوں کا خزانہ، تو ہر شب جمعہ آپ بھی زیتون کے تیل کا گھر میں چراغ جلانا، ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک، سورہ کوثر اور سورہ تکاثر بھی پڑھتے جانا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کی سچی خوشیاں لوٹ آئے گی اور نہیں پڑے گا آپ کو کبھی بھی زبردستی مسکرانا۔ بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔